الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا قرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وهو بعض الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري رحمه الله تعالى. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین عظام، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین متین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. اللہ رب العزت کی اس قدر نعمتیں ہم پر ہیں کہ کسی بھی صورت ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، لیکن کوشش ہم ضرور کر سکتے ہیں. حضرات محترم، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم دن بدن آخرت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. اسی حوالے سے آج کے اس درس میں اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اور دنیا جو عارضی ہے ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا. اس چیز کا یقین جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. جب یہ یقین پیدا ہوگا تو پھر آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ مقدس رات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں. ایک ایک صحابی اگر اس سے کوئی ایک چھوٹی بات بھی منقول ہو تو وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے. جائے کہ 10 صحابہ کرام سے 17 روایات احادیث کی کتابوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں، اور ان میں بڑے بڑے درجے کے صحابہ کرام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو یعنی 15ویں رات کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارک پر جب موجود نہ پایا تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے. میں آپ کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، جنت البقیع میں یعنی مدینہ المنورہ کا جو قبرستان ہے وہاں پہنچی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبرستان میں دیکھا، اور میں نے میرے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوا تھا وہ خیال آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان ہے. اس رات اللہ رب العزت اپنی مغفرت کے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے،
اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کی مقدار اللہ رب العزت لوگوں کو دوزخ سے اس کو خلاصی عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی رات کو قوموا اللیلھا، اس کی رات کو قیام کرو، وصوموا نہارھا، اس کے دن کو روزہ رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے اوپر روزی کے رزق کے دروازے کھول دوں، الا قضا الا قضا، اس طرح کے اعلانات اللہ رب العزت فرماتا رہتا ہے صبح فجر صادق تک۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت کا رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے ہمیں کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مقامات ایسے عطا فرمائے کہ جن کی قدر کر کے، جن میں تھوڑا سا عمل کر کے ہم بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کی رحمت کی انتہا ہی ہے کہ ہم ایک نیکی کریں، ابھی نیکی ہم نے کی نہیں بلکہ نیکی کا صرف ہم نے ارادہ کر لیا، تو اس ارادے کرنے کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے ثواب جو ہے وہ فرشتوں سے کہا ہے کہ فوراً ثواب لکھ لو۔ اور پھر جب آدمی میدان عمل میں اترتا ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہی کیوں نہ ہو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو کم از کم اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر جس قدر ہماری وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، کسی قسم کی ریاکاری سے بچتے ہوئے ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کے ثواب میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ بس اوقات ایک چھوٹی سی نیکی کا ثواب اللہ رب العزت لاکھوں اور کروڑوں نیکیوں کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، مقدس رات اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کے ان ایام سے، ان اوقات سے جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت میں ہم اس کو گزاریں، اللہ کو راضی کر لیں، تو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں عیش و عشرت کا سما اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت کی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے صحت عطا کر رکھی ہے، وہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا ہے، سارے معاملات کو سر انجام دے رہا ہے، تو اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ کبھی اس سے یہ نعمت چھن جانی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو زندگی دیں گے، لیکن ایک وقت اس کے اوپر ضرور آئے گا کہ جب وہ جوان نہیں رہے گا، جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہے گا لیکن اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن وہ سجدے کرنے کی ہمت ہی نہیں پائے گا، روزہ رکھنا چاہے گا لیکن اتنی ہی طاقت نہیں پائے گا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو لہٰذا صحت کی نعمت کی بھرپور جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے اور اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنی صحت کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اس کو گزاریں گے، تو کل اللہ نہ کرے اگر بیماری کے اوقات آئیں یا ایسے کہ صحت باقی نہ رہے، تو جو عمل ہمارا صحت کی موجودگی میں ہوگا وہ عمل اللہ رب العزت بدستور اس کا ثواب عنایت فرماتے رہیں گے۔ دوسری نعمت فرمائی والفراغ، اور جو فرصت ہے، جو فراغت ابھی ہمارے پاس ہے، مطلب ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے حوالے سے بالکل کوئی خوف ہی باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے ان 2 نعمتوں کی بھرپور قدر کی جائے، اور یہ روایت بخاری شریف سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد دنیا میں جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ حضرات محترم، ہماری یہ زندگی بہت مختصر زندگی ہے، نہ جانے کس وقت ہماری زندگی کی شام ہو جائے،
لیکن جو عمل ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہی باقی رہنے والا ہے۔ حضرت ایک صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع او کما قال علیہ السلام۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی فی الیمی سمندر میں دریا میں اپنی انگلی ڈالے، پھر اس کو نکالے، فلینظر بما یرجع، پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنی تری ہے، کتنا پانی ہے، جیسے انگلی پر لگے ہوئے پانی کی جو نسبت سمندر اور دریا کے ساتھ ہے، تو یہی نسبت دنیا اور آخرت کی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر قیامت کہ جس کا ایک دن جو ہے 50,000 سنہ، وہ 50,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان سے پوچھا جائے تو وہ ہر وقت اس کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں اپنا مستقبل سنوار رہا ہوں، میرا پڑھنا پڑھانا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مستقبل اچھا بنے، اپنے فیوچر کے حوالے سے جو میں یہ پلاننگ کر رہا ہوں۔ وہ اس کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی خوشی کو، غمی کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اب یہ بھی یقین نہیں کہ آیا وہ اس مستقبل میں داخل بھی ہوگا کہ نہیں، لیکن جب وہ ہمارا مستقبل آتا بھی ہے تو بہت سی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم ان سے مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن آخرت کا جو مستقبل ہے وہ یقینی ہے۔ اس مستقبل میں، آخرت میں ہم میں سے ہر ایک نے داخل ہونا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کے لیے تیاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ایک قیدی جو ہے وہ قید خانے میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ جیسے کیسے ہی ہے، جس مشقت میں ہی ہے وہ اپنے قیدی کے لمحات اوقات پورے کر رہا ہوتا ہے، تو ایک مومن بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ کام میرے لیے کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ وجنت الکافر، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت کسی مومن کی نیکی کو کم نہیں کرے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یعطا بہا فی الدنیا، ایک مومن جب ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو ثواب اور اس کا اجر جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر آخرت میں بھی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک کافر فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، ایک کافر اگر کوئی وہ نیکی کا کام کرتا ہے، کسی انسان کو خوش کرتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا، تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیں گے، اس کو شہرت، اس کو مال دولت، یہ چیزیں اس کو دے دیں گے، اس کو آرام دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل خالی ہاتھ جو ہے وہ آخرت میں پہنچے گا۔ تو حضرات محترم، حجبت النار بالشہوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈانپا گیا ہے کہ اگر ہم اپنی مرضیاں چلائیں گے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیں گے، اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ راستہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کو جو ہے وہ تکلیفوں کے ساتھ جو ہے ڈھانپا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیتے ہیں، نماز کے لیے گرمی سردی میں پہنچتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گرمی میں سردی میں موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی مصیبت کل آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ حضرات محترم، ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے،
اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی کیوں عطا فرمائی، کیا ہم اپنے مقصد حیات سے آشنا بھی ہیں کہ نہیں، ہماری زندگی جو گزر رہی ہے کس طرح سے گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اپنی امت کے لیے کہ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تو آل محمد کے رزق کو بقدر قوت، قوت کہتے ہیں اتنی خوراک کو کہ جس سے زندگی جو ہے اس کا جو ہے وہ زندگی کا تانا جو ہے قسم کا قائم رہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میری آل کو، میری امت کو زیادہ رزق عطا فرما، بلکہ ایک اور موقع پر فرمایا کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، کہ مجھے اپنی امت پر جو ہے کسی قسم کے فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم، مجھے خوف تو اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ میری امت پر دنیا کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا کہ جس طرح میری امت سے پہلی امتوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا۔ فتنافسوها کما تنافسوها، کہ میری امت کے لوگ دنیا کمانے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اس کے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں، یہ سب کچھ تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو ہر کوئی جو اسی دوڑ میں لگا ہوا ہوگا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بڑی اکثریت جو ہے بس وہ اسی دوڑ میں ہے کہ کسی طرح پیسہ مل جائے، پیسے کے حصول کے پیچھے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلککم کما اہلکتہم، یہ دنیا ان کو اسی طرح ہلاک کر دے گی کہ جس طرح اس سے پہلی امتوں کو اس دنیا نے ہلاک کیا۔ یہ اللہ رب العزت سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جب کافروں کو، منکروں کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خواہش کریں گے، وہ یہ آرزو کریں گے، وہ یہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش ہمیں یہ کتاب، یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ، ولم ادری ما حسابیہ، کہ ہمیں اس حساب کتاب سے کوئی پالا پڑتا ہی نہ، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ مطلب دنیا میں ہمیں کہا جاتا، یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی کہ کل آخرت میں اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہ ہونا ہے، لیکن ہم سنی انسنی کرتے رہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ہمارا خاتمہ ہو چکا ہوتا، جب ہمیں پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ ملتی، ہمارا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، جو مال ہم نے کمایا، میں نے کمایا، وہ آج میرے کام نہیں آ رہا۔ جو دنیا کے اندر مجھے منصب ملا، جو عہدہ ملا، جو شہرت ملی، وہ میرے کس کام، کوئی بھی چیز مجھے کام نہیں آ رہی۔ تو اس لیے جو چیز کام آنے والی ہے، پھر سورہ حشر کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے، اس چیز کا جائزہ لے، ما قدم لغد، کہ وہ کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا کچھ تیاری کر رہا ہے، اس نے آگے کیا کچھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اور مسلم شریف صحیح ستہ کی دوسری بڑی کتاب ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ بخاری شریف کے پائی کی کتاب ہے، لیکن اگر پائی کی نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر مسلم شریف کا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِي ثَلَاثٌ، بندے کے مال کے 3 حصے ہیں، ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا، فافنا اس کو ختم کر دیا، یعنی وہ بھی اس کے کام آیا، او لبس فابلا، یا اس نے پہنا، فابلا اس کو بسیدہ کر دیا، او اعطى فاقتنا، یا اس نے کسی کو عطا کیا یعنی صدقہ و خیرات کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فاقتنا تو اس نے اس کو جمع کر لیا، اس کو ذخیرہ کر لیا اپنی آخرت کے لیے، وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، فہو ذاہب، تو وہ مال ختم ہونے والا ہے، وتارکہ للناس، اور وہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ تو جو مال چھوڑ کر انسان جاتا ہے تو وہ اس کے بیوی بچے، اس کے ورثاء آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس میت کے جو کپڑے ہیں وہ بھی چاک کر کے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور رشتہ دار کہ جس کے لیے پوری زندگی اس شخص نے کمایا،
ان کو کھلایا پلایا، اتنی صحبتیں، مشقتیں، تکلیفیں ان ورثاء کی خاطر برداشت کی، لیکن یہ ورثاء کیا معاملہ کرتے ہیں اس کے آخری وقت میں کہ کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی مقام افسوس ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، حالانکہ اس چیز کو ہمیں اپنے لیے اعزاز سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، آخری خدمت ہم اس کی کر لیں، اس کو غسل اپنے ہاتھوں سے دیں۔ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غسل دینے والا مل جائے، اپنے والد کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے غسل دینے کو ہم تیار نہیں، ان کو ہاتھ لگانے کو ہم تیار نہیں۔ حالانکہ کتنے بڑے اعزاز کی، سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ورثاء کی آخری خدمت کا یہ شرف حاصل کر لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے کسی میت کو غسل دینا، بہت آسان ہے، لیکن صرف کوئی 5 منٹ کے لیے بیٹھے، وہ طریقہ سمجھ لے تو پوری سنتوں کے ساتھ جو ہے میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، ہم دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جانے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ میت کی اتباع کرتی ہیں، میت کے پیچھے جاتی ہیں، ثلاثۃ 3 چیزیں، فیرجع اثنان 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ویبقى معه واحد اور ایک چیز اس کے ساتھ آگے جاتی ہے، یتبعہ اہلہ ومالہ، میت کے ساتھ جاتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال، یعنی گھر والے اس کی تدفین کر کے واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال، اس کی چارپائی وغیرہ وہ تو واپس ہو جاتی ہے، کفن جو ہے وہ کچھ دن تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ سیدھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وعملہ، تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے میت کے، وہ اس کا عمل ہوتا ہے، فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل، اس کے گھر والے، اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے، ویبقى عملہ، اور جو چیز اس کے ساتھ رہتی ہے تو وہ اس کا عمل ہے، چاہے وہ عمل نیک ہو یا عمل بد ہو۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس کا ایک مختصر سا جز کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر نکیر سوال جواب کر لیتے ہیں اور بندہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ صحیح طور پہ دے دیتا ہے، مر ربو کا، ما دینوں کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سوالوں کے جواب جو ہیں فرشتوں کو مل جاتے ہیں، تو ایک شخص آتا ہے جو کہ 14ویں رات کی چاند کی مانند جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، بڑا حسین و جمیل ہوتا ہے، تو وہ مردہ پوچھتا ہے، جو نیک مردہ ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اتنے خوبصورت؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، جو تم نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے وہ میں ہوں، اب تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تمہارے لیے اس جگہ پر جو ہے وہ راحت اور آرام ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کے مجلس میں پوچھا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو، اپنے کسی رشتہ دار کا مال جو ہے وہ زیادہ محبوب ہو؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ، کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثاء کا مال محبوب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن مالہ ما قدم، کہ تمہارا مال تو وہ ہے ما قدم، جو تم آگے بیچتے ہو، تو وہ تمہیں محبوب ہونا چاہیے، وہ تمہارے کام آتا ہے۔ ومال وارثہ، اور ما اخر، اور جو تم پیچھے چھوڑ دیتے ہو یا جانے والا جو مال پیچھے چھوڑتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ اس کے ورثاء کا مال ہے۔ تو لہٰذا اپنے مال سے جب تمہیں محبت ہوتی ہے تو اپنے مال کے حوالے سے اس کی تیاری کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمارے ہر موقع پر ہمارے کام آنے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرۃ العرض، کہ دل کی مالداری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ دل کی مالداری یہ ہے غنی النفس کی، آپ کا دل جو ہے وہ اس میں سخاوت بری ہوئی ہو۔ کہ بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں بڑے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کا، عمرے اور حج کا ان کو توفیق نہیں ملتی، لیکن اس کے مقابلے میں ایسے غریب غربا لوگ ایسے ہوتے ہیں، مسکین، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، لیکن مہمان کی پوری خاطر تواضع کریں گے، جہاں بھی صدقے کا موقع ہوگا وہ کریں گے، فلاح و بہبود کا موقع ہوگا اس سے پیچھے نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کو عمرے اور حج کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، بڑی قیمتی روایت ہے، ویسے تو ہر روایت قیمتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو پلے باندھ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، اپنی زندگی کے اندر اس کو اختیار کریں گے تو اللہ کا
بڑی رحمتیں ہمارے اوپر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون شخص ایسا ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان باتوں کو، ان نصیحت کے کلمات کو لے گا، فیعمل بہن، یا تو وہ خود ان کے اوپر عمل کرے، اگر وہ خود عمل نہیں کرتا، او یعلم من یعمل بہن، یا کم از کم وہ کسی دوسرے کو بتا دے، کہ اگر خود عمل نہیں کرتا دوسرے کو بتا دے گا، جب دوسرے کو بتائے گا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا، جہاں عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا وہاں بتانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا باتیں ہیں؟ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلا دیجیے۔ فاخذ بیدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 باتیں گنوا کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائیں کہ یا تو خود اس کے اوپر عمل کرو یا کسی عمل کرنے والے کو بتا دو۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جو ہے وہ بچتے رہو، اجتناب کرو، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ اللہ کی نظروں میں تم عابد ہو، عبادت گزار ہو سب سے زیادہ، تو تمہیں جتنی حرام ممنوع چیزیں جو ہیں، جو اللہ کی شریعت نے منع کی ہیں، حرام چیزیں ہیں جن کا استعمال ناجائز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اور اللہ کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو دیا اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے اگر تمہیں اولاد سے نوازا ہے، نہیں نوازا، جو بھی ہے، جس حالت میں بھی اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ۔ کوئی حرف شکایت جو ہے زبان کے اوپر نہ لے کر آؤ، تکن اغنى الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ آپ کی زبان سے، آپ کے دیگر اعضاء سے جو ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کا خیال رکھو۔ تکن مؤمنا، تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ایسی ہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تکن مسلمان، تو تم کامل مسلمان ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی مشورہ یا کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی ایسی چیز جو کہ پسند کرو۔ اور آخری اور 5ویں چیز وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، زیادہ مت ہنسو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل انسان جو ہے وہ ہر وقت اس کے چہرے پر دن کے 12 بجے ہوئے ہوں، مزاج کے اندر ایک تشنگی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہنسنا، کہ انسان آخرت کو یاد ہی نہ کرے، یہ چیز جو ہے وہ آخرت سے غافل کرنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، قبر پہ بیٹھ کے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک جو ہے آپ کی داڑھی تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ قبر جو ہے وہ کیسا ٹھکانہ ہے، یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفرغ لعبادتی یقول ابن آدم، اے ابن آدم تم میری عبادت کی اپنے آپ کو فارغ کرو، کاروبار میں مشغول ہو، کاروبار کو چھوڑو، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے آ جاؤ، گرمی ہے، سردی ہے، میرے لیے روزہ رکھ لو۔ اگر تم ایسا کرو گے املأ صدرک غنى، تو میں تمہارے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تمہارے فقر کو، غربت کو میں ختم کر دوں گا، والا تفعل، اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی میری عبادت نہیں کرو گے، ملأت یدک شغلا، تو میں تمہارے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا، کہ ہر وقت تم مصروف رہو گے لیکن پھر بھی تمہاری پوری نہیں پڑے گی۔ ولم اسد فقرک، لیکن میں تمہارے اوپر فقر و فاقے کے دروازے کھول دوں گا، اس کو بند نہیں کروں گا۔ حضرات محترم، ایک ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بھی غور کر لیں تو ہماری زندگیوں کے اندر واضح تبدیلی آ جائے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو واعظ فرماتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو۔ فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کی، اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے قدر کر لو، جتنی ممکن ہو سکے عبادت کر لو، اللہ رب العزت کے لیے نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو،
کل کو اگر آپ عبادت کرنا چاہو تو ممکن ہے شاید بیماری کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے عبادت نہ کر سکو، یا اس طرح سے عبادت نہ کر سکو جس طرح سے عبادت کرنے کا حق ہے۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو۔ وغناک قبل فقرک، فقر و فاقے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی مالداری کی قدر کر لو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، بساط ہے، تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر لو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی فراغت کے، فرصت کے جو لمحات ہیں اس کی قدر کر لو۔ اگر آج آپ عبادت زیادہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنے کا آپ کے پاس وقت ہے، ممکن ہے کل آپ کو وقت نہ ملے، تو لہٰذا اسے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ اور آخری چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لو۔ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا جو ہے وہ دن بدن پیٹ پھیر رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دن بدن، روز بروز جو ہے وہ قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے۔ لکل واحدۃ منہما بنون، دنیا و آخرت کے مستقل چاہنے والے موجود ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، تم آخرت کے چاہنے والے بن جاؤ، یعنی جو کام بھی کرو تو آخرت کا حصول، اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے طلبگار مت بنو کہ آخرت آپ کی نظروں میں ہی نہ ہو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، اس لیے کہ آج آپ عمل کر سکتے ہیں، آج آپ سے اللہ نے حساب نہیں لینا، آج آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کر لو کل، تاکہ اللہ کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وغدن حساب، کل قیامت کے دن آپ کا حساب ہوگا۔ ولا عمل، اور آپ کو ایک لمحہ بھی عمل کی اجازت نہیں ملنے والی۔ وہاں جہاں مشرکین اور کافر تو پچھتائیں گے، وہاں مومنین بھی پچھتائیں گے۔ کافروں کا پچھتانا تو قیامت میں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو دنیا انہوں نے صحیح طور پہ نہیں گزاری، آخرت کی تیاری نہیں کی، اس کے اوپر وہ پچھتا رہے ہوں گے، ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ لیکن مومنین اس بات پہ پچھتائیں گے جب وہ دیکھیں گے، اپنا ثواب عظیم دیکھیں گے، اس قدر اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ کہیں گے، حسرت کریں گے، کاش ہم نے دنیا کے اندر جو اپنے تھوڑے بہت لمحات جو ہیں وہ ضائع کیے ہیں، وہ بھی ضائع نہ کیے ہوتے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں گزارے ہوتے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا قبر نما کھود رکھا تھا۔ جب بھی وہ باہر سے کام کاج کر کے واپس اپنے گھر آتے تو سب سے پہلے 2-4 منٹ اس گڑھے میں وہ لیٹا کرتے تھے، اور پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ دیکھ اے نفس، تجھے اسی مقام پر آنا ہے، دنیا کی لاکھ مصروفیات سے ہی آخر گھوم پھر کے تجھے اسی جگہ پہ آنا ہے، اور تیرے اوپر من و من مٹی ہوگی، تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے۔ پھر آخر میں اپنے نفس کو کہتے کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ ابھی تیرے پاس وقت ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، تجھے اللہ نے وقت دیا، مہلت دی ہے کہ تو اللہ کو خوش کر سکتا ہے، رضا اس کی حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اٹھتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرات محترم، ایک ایک حدیث اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس میں سے عشیر بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہو۔ 1-2 حدیثیں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، ما خلف، اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا اس کا ترکہ ہے، لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ قالت الملائکۃ ما قدم، ملائکہ کہتے ہیں آپس میں، ما قدم، اس نے آگے کیا بھیجا۔ تو اس لیے اصل چیز وہ ہے جو ہم آگے بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اس چیز کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی کہ ہم آخرت کے لیے کچھ کر لیں، ہم آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی گئی کہ آپ چاہیں، عارض علی ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی اور احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی، کہ مجھے اللہ رب العزت میں یہ اس چیز کی آفر کی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وادی مکہ کو سونا بنا دیتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کو ملے گا۔ فقلت لا، تو میں نے کہا اے اللہ، لا، مجھے ضرورت نہیں ہے، یا ربی، اے رب میرے، ولکن اشبع یوما واجوع یوما، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں۔ فاذا جعت تضرعت الیک،
جب میں بھوکا پیاسا ہوں تو میرے اندر ایک قسم کی عاجزی ہو، میں تیری طرف رجوع کروں، وہ ذکرتک، اور میں تیرا ذکر کروں، وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، حمدتک وشکرتک، تو میں تیری حمد بیان کروں، تیرا شکر ادا کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، دو جہاں کے مالک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا بہت زیادہ جو ہے موقع ملا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر و سفر کے یہ ساتھی رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نام علی حصیر، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے، فقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، کھڑے ہوئے، وقد اثر فی جسدہ، تو چٹائی کے جو نشانات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ پڑے ہوئے تھے۔ دو جہاں کا سردار لیکن چٹائی پر آرام فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے نرم گداز جو بستر ہے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، کہ آپ اس قدر سخت زمین پر، سخت چٹائی پر آرام فرما تھے کہ اس کے نشانات جو ہیں وہ آپ کے بدن مبارک پہ پیوست ہو چکے ہیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، مالی ولی دنیا، کہ مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے، وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجر، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک سوار ہو اور وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے، سائے کے حصول کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو، اس نے تھوڑا سا آرام کیا ہو، وہ ترا کہا اور پھر سب کچھ چھوڑ کر آگے نکل گیا ہو، تو مجھے تو اس دنیا میں رہنا نہیں، میں نے کیا کرنا ہے۔ حضرات محترم، آخری حدیث، آخری صرف دو حدیثیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جاء الرجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال اعظنی واوجز، اور آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرمائیے، واوجز، لیکن جو بھی نصیحت فرمائے مختصر نصیحت فرما دیجیے، کوئی مختصر سی چیز ہو تاکہ میں اس کے پر عمل کر سکوں۔ فقال، آپ نے فرمایا، اور یہ اس صحابی کے واسطے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے اور ہمیں بھی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طرح سے کھڑے ہو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھو گویا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، کیا پتہ اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کا ہمیں موقع بھی ملتا ہے یا نہیں۔ وَلَا تُكَلِّمُ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا، اور کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی بات کسی کے ساتھ مت کرو کہ بعد میں تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑے۔ جب بھی کوئی بات کرو تو اس کے اوپر پہلے اچھی طرح سے غور و خوض کر لو، اس کو سوچ لو، پھر اس سے بات کرو، اور اس طرح سے بات نہ کرو کہ کل کو تمہیں شرمندگی کا احساس ہو، تمہیں اس سے معذرت کرنی پڑ جائے۔ اور پھر فرمایا، وَأَجْمِعَ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو چیز لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ مایوس کر لو۔ یہ نہ دیکھو فلاں کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، فلاں کے پاس یہ بنگلہ ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، نہیں، چھوڑ دو، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، صرف اپنی آخرت کی طرف دھیان دو۔ پھر آخری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک تشریف لے کر آئے، یوسی ہی، ان کو مختلف قسم کی وصیتیں فرمائیں، وہ معاذ راکب، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت سواری پر سوار تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے۔ فلما فرغا، کچھ وصیتوں سے، نصیحتوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، قال یا معاذ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو۔ مطلب یہ ہے کہ اب تم جا رہے ہو تو اب جب تمہاری واپسی ہوگی ممکن ہے کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، ممکن ہے
کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو، یعنی جب تم آؤ، ابھی تم مدینہ سے رخصت ہو رہے ہو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن جب تم آؤ گے مدینہ تو موجود ہوگا لیکن میں نہیں ہوں۔ فبکا معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، جشن لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، جدائی کے صدمے کی وجہ سے رو پڑے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے شب و روز گزرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بڑی خواہش رکھتے تھے کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، شرف زیارت نصیب ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ ادھر سے والدہ کا انتقال ہوا، اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی شریعت کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کچھ چھوڑ کے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی انہوں نے چھوڑا۔ یہ جدائی کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا شام کیوں چلے گئے؟ کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اذان کیا کرتا تھا، جب میں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب میں پڑھتا ہوں، اذان دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاتا۔ تو میرے لیے بہت بڑے صدمے کی بات ہے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اٹھیں گے۔ تو باوجود اس کے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا کسی صورت پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خاطر دنیا جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پھیل گئے۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام، لیکن مدینہ کے اندر قبریں، مکہ کے اندر کتنی قبریں؟ 10,000 سے شاید 10,000 کے قریب ہوں، باقی سارے پھیل، کوئی کہاں، کسی کی قبر کہاں ہے تو کسی کی کہاں ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو دیکھا، ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا، مدینہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ فقال، فرمایا، ان اول الناس بی المتقون، یاد رکھنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے قریب ترین میرے المتقون، متقی لوگ ہوں گے، من کانو، وہ جو بھی ہوں، جس قبیلے سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ تقوی اختیار کریں گے، اللہ کے احکامات اور میری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ وحیث کانو، وہ جو بھی ہوں اور دنیا میں جہاں بھی ہوں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، تھوڑی سی زندگی، کیا پتہ کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے، باہر نکلیں گھر تک نہ پہنچ پائیں، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کتنے لمحے باقی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم تقوی اختیار کر لیں، اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام بشارتیں ہمارے لیے ہوں گی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات کے حوالے سے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ کرنے کی زیادہ تعلیم فرمائی ہے، لہذا جتنی آسانی سے ممکن ہو سکے تو آپ ذکر و اذکار کر لیں، جو ہے وہ نوافل پڑھ لیں، خاص طور پر کوشش کیجیے گا تہجد کی نماز پڑھنے کی، اور اگر کچھ ہو نہیں سکتا الحمدللہ ہم نے عشاء کی نماز جو ہے باجماعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر ہم کوشش کر لیں کہ فجر کی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے، ہم فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اس طرح مزید آدھی رات کا ثواب یعنی پوری رات کا ثواب جو ہمیں مل جائے گا۔ تو کوشش کیجیے گا ہم کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کریں، لیکن پوری رات جاگنے کو اپنے اوپر جو ہے مسلط نہ کریں، آسانی سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے ہم کر لیں، لیکن فجر کی نماز کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنے شب روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، بڑے بابرکت لمحات ہیں، حدیث شریف کی مجلس ہے، مقدس صراط ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. اے اللہ تقوی نصیب فرما. اے اللہ دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرما. کامل اتباع نصیب فرما. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو کما حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کے ساتھ آسانی کرم اور فضل والا معاملہ فرما. اے اللہ سب کے رنج اور غموں کو تو راحت و مسرت و خوشیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک خواہش اور آرزو ہے اے اللہ تو اس کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما. اپنے فضل سے کرم سے عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ تو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری ملازمتوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری جان مال عزت آبرو میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، ہر قسم کی منافقت سے، اے اللہ غلط رسوم و رواج سے، بدعات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بدعات کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیضا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان ہی دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما. بالخصوص ہمارے اعز و قربا میں سے جو لوگ اے اللہ تجھے پیارے ہو چکے ہیں، ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. تحد نگاہ کو شادہ فرما. ابھی 2 دن پہلے ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا. دعا فرمائے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. اے اللہ دنیا سے جانے والے ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ تو تمام مسلمان مرحومین کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں بھی صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اس ملک کو اندرونی و بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر اعتبار سے اس کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے مستورات کو، جوانوں کو، بچوں کو اور خود ہمیں اہتمام کے ساتھ 5 وقتہ فرض نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی ذکر و اذکار سے